صفحہ نمبر 173 چنانچہ بادشاہ نے دونوں کو محل میں قید رکھا۔ یوگی کے بدن سے 7 بچے پیدا ہوئے جو راجا کے حوالے کر دیے گئے۔ اس بے رحم نے ان سب معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ جب 8واں بچہ کرشن جی مہاراج پیدا ہوئے تو واسودیو فوراً سے کپڑے میں لپیٹ کر محل سے باہر لے گئے اور تنجی کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کی لڑکی کو لے کر متھرا روانہ ہو گئے اور تیسرے روز کنس کو معلوم ہوا کہ اس کی ہمشیرہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ کرشن جی مہاراج بڑے ہو کر بہت جلد اپنی بہادری اور خوش خلق ہونے کی اور اپنے مقدس نظریات کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ جب راجا کو یہ علم ہوا کہ کرشن جی اس کی بہن دیوکی کا بیٹا ہے تو وہ خوفزدہ ہوا۔ اب مہاراج کو قتل کرنا بھی آسان نہ تھا۔ اب راجا نے مہاراج کو دھوکے سے قتل کرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ راجا نے کرشن جی کے دوست اکرور کو بلا کر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کرشن جی میرے بہن کے بیٹے ہیں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ وہ گوالوں میں رہیں۔ تم جاؤ اسے محل میں لے آؤ تاکہ وہ شہزادوں کی زندگی بسر کرے۔ اکرور یہ پیغام لے کر کرشن جی مہاراج کے پاس گیا۔ چنانچہ کرشن جی اپنے دوست کے ساتھ کوگل سے متھرا روانہ ہو گئے۔ راجا نے مہاراج کا پرتگاب خیر مقدم کیا، مختلف تفریحوں کا انتظام کیا۔ ان کھیلوں میں مکہ بازی کی لڑائی تھی۔ اس میں کرشن جی کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی اور مکہ زنوں سے راجا نے خفیہ طور پر کرشن جی کو ہلاک کر دینے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آپ تاڑ گئے تھے کہ آپ نے نہایت ہی آسانی سے مکہ باز کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد راجا کنس پر حملہ کیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوگوں نے آپ کو تخت پر بٹھا دیا۔ آپ نے راجا کہن سین کو، جسے کنس نے قید کر رہا تھا، بادشاہ بنا دیا۔ خود فلسفہ، الہیات، سیاست اور اصول حکمت کی تعلیم پانا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ جنگی فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ چند ہی سالوں میں سری کرشن جی سب حکمرانوں پر فوقیت لے گئے، حتیٰ کہ کورو اور پانڈو جو ہند کے شہنشاہ تھے مہاراج کے مطیع فرما بردار بن گئے۔ سری کرشن جی مہاراج عمر بھر ظلم و ستم اور بے انصافیوں کے خلاف سینہ سپر رہے، غریبوں کے حامی اور مددگار بنے۔ جب پانڈوؤں اور کوروؤں کے درمیان لڑائی ہوئی تو پانڈو مظلوم تھے۔ انہوں نے سری کرشن جی کی مدد کی لی اور کوروؤں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس لڑائی کے بعد ہرواشس یاترا کے لیے گئے۔ ان کے ہمراہ کے لڑکے پوتے جادو خاندان کے شہزادے بھی تھے۔ اس متکبرہ مقام پر پہنچ کر دینی رسومات ادا کی۔ صفحہ نمبر 174 وہاں شراب کے نشے کی وجہ سے زبردست قتل و غارت ہوئے۔ ان بے کفن نعشوں پر نظر ڈال کر آپ جنگل کی طرف چل دیے۔ آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے کہ ایک شکاری نے دور سے شکار تصور کرتے ہوئے آپ کو نشانہ بنایا اور سری کرشن جی کو ابدی نیند سلا دیا۔ تعلیمات: کرشن جی مہاراج ایک فلاسفر، معلم، ایک عظیم سپاہی تھے۔ ان کی تعلیمات کا مجموعہ بھگوت گیتا میں پایا جاتا ہے۔ گیتا کی تعلیمات، ہدایات اور نصائح مہاراج کی بیان کی ہوئی ہیں۔ بھگوت گیتا کے لفظی معنی بھگوان کا گیت ہے۔ دراصل یہ کرشن جی مہاراج اور ارجن کا مکالمہ ہے۔ یہ مکالمہ تو بڑا ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ 5 بھائی پانڈو چچا زاد بھائی تھے۔ یہ سب اگرچہ کوروؤں کے ساتھ پلے تھے لیکن پانڈو اور کورو میں رقابت ہوگی، پھر وہ رقابت دشمنی میں بدل گئی۔ ارجن نے خوبصورت دروپدی کو سوئمبر میں جیتا لیکن وہ دروپدی ان 5 بھائیوں کی بیوی بنائی گئی۔ اس کے بعد کوروؤں نے پانڈوؤں کو جوئے میں مدعو کیا۔ یدھشٹھر جو پانڈو میں سب سے بڑا بھائی اور دروپدی کا سب سے بڑا خاوند تھا، جوا کھیلنے لگا تو سب کچھ ہار گیا، یہاں تک کہ وہ دروپدی کو بھی ہار گیا، اور آخر یہی بڑا سبب مہابھارت کی لڑائی کا ہوا جس میں ایک فریق پانڈو اور دوسرا فریق کورو تھے اور دونوں کے طرفدار بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کرشن جی پانڈوؤں کے طرفدار تھے۔ ارجن میں لڑائی میں شامل ہونے سے مخالفت کی اور کرشن جی مہاراج سے کہا کہ فریق مخالف میں ہمارے رشتہ دار اور گورو ہیں، میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ کرشن مہاراج نے بہت بحث کر کے ان کو لڑائی پر آمادہ کر لیا۔ ان دونوں کا مکالمہ بھگوت گیتا کا متن ہے۔ اس کتاب میں مہاراج نے مصائب اور تکالیف سے نجات پانے کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ مصائب اور تکالیف کا منبع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تکالیف کا سرچشمہ
مایا یا مغالطہ ہے؟ ہندو مذہب میں اصلاحی تحریکات پر مفصل نوٹ لکھیں۔ ہندو مت پر اسلام کے اثرات بیان کریں۔ جواب: جب ہندو اور مسلمانوں کی باہمی جنگ ختم ہوئی تو وہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے تو مسلمانوں نے ہندو عورتوں سے شادیاں شروع کر دی، بچے اکٹھے مدارس میں تعلیم پانے لگے۔ یہ اختلاط ہندو مت پر بہت اثر انداز ہوا، بے شمار روشن خیال لوگ پیدا ہوئے جو شدت سے محسوس کرنے لگے ہمارے مذہب بہت کچھ اصلاح کا محتاج ہے۔ اسلام کی بہت سی باتیں اپنائی گئیں، مثلا انہوں نے اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہندو دھرم میں اصلاحات کرنی شروع کی۔ شنکر اچاریہ 8ویں صدی کے اواخر میں گاؤں مکڑی میں پیدا ہوا، صفحہ نمبر 175۔ ان کا والد 0 سنی میں فوت ہو گیا۔ ان کی والدہ نے بچے کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دی۔ بچہ بھی اتنا ذہین تھا کہ 16 سال کی عمر میں تمام ہندو فلسفیوں اور اہلیات پر حاوی ہو گیا، اور مالابار میں علم و فضل میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جب شنکر اچاریہ نے ہندو دھرم کی ابتر حالت دیکھی تو اس کی اصلاح کا مصمم ارادہ کر لیا اور گھر سے نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے نظریات ہر کتب میں لکھے، مذہبی کتب کی تفاسیر لکھی، ہند کی 4 مختلف سمتوں میں 4 بڑی خانقاہیں بنائیں۔ آپ نے 32 برس کی عمر میں وفات پائی۔ نظریات: آپ نے تمام ہندوؤں کو ایک ویدک دھرم پر جمع ہونے کی تعلیم دی، کہا کہ خدا ایک ہے، دنیا مایا ہے، اس دنیا میں ذیل کے طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ نمبر 1، بزرگان سلف کے افکار کا مطالعہ کسی استاد کامل سے کریں۔ نمبر 2، حیوانی خواہشات اور حواس کو نفس رحمانی کے تابع رکھیں۔ نمبر 3، رہبانیت اختیار کریں۔ شنکر رامانج 1012 عیسوی میں مدراس کے پاس ایک گاؤں پرمبر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کیسب تھا۔ پہلے وہ شنکر کے ایک شاگرد یا 2 پرکاش کا شاگرد بنا، لیکن بعض مسائل پر استاد سے اختلاف کی بنا پر سری نگر کے جمنا جی کا چیلا بن گیا۔ اس کے وفات کے بعد اس کے جانشین مقرر ہوا۔ کئی سال قیام کر کے اپنے نظریات اور فلسفہ پر کتب تصنیف کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی نظریات کی تبلیغ کے لیے ملک میں دورے شروع کیے۔ سری رنگم کا بادشاہ ان کی جان کا دشمن بن گیا۔ آپ نے جان بچا کر ٹانگ کے بادشاہ کی پناہ لی۔ رامانج نے کوشش سے اور اسے وشنو مذہب کا پیرو بنا لیا۔ بادشاہ نے جادب کے مقام پر ایک مندر تعمیر کیا جس میں رامانج 12 برس مقیم رہے اور اپنے نظریات کی اشاعت کرتے رہے۔ نظریات: رامانج حقیقت میں بھکتی تحریک کا بانی ہے۔ رامانج نے کہا کہ دنیا خدا تمام صفات سے متصف ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اس نے شنکر اچاریہ کے مایا کے نظریے کی مخالفت کی۔ رامانج نے کہا خدا قادر مطلق ہے اور وہ روح اور مادہ کو پیدا کرنے والا ہے، سب اسی کی ہستی کے محتاج ہیں۔ اس نے خدا کے اوتاروں کو بھی تسلیم کیا۔ رامانج ذاتوں کی پرانی تقسیم کے قائل تھے، لیکن شودروں اور چنڈالوں کے حق عبادت کو تسلیم کیا، ان کی عبادت کے لیے مندر کھول دیے۔ رامانج نے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ 5 درجے بتائے ہیں، صفحہ نمبر 176۔ مندر میں جھاڑو دینا، پرستش کے لیے پھول چن کر لانا، خدا کی پرستش کرنا، خدا کے ناموں کی گیت گانا، مراقبہ، زہد و عشق الہی کرنا۔ لنگایت اور بعض دوسرے فرقوں میں بھی اسلام کے نقوش واضح نظر آتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، وہ تمام صفات عالیہ کا جامع ہے، وہی تمام مادے و ارواح کا خالق و مالک ہے، وہ اپنے آپ کو معلم عالم کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ لنگاتیوں میں پیری مریدی اور بیعت کے طریقے مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ذات پات کی کوئی امتیاز نہیں، بچپن میں شادی ممنوع ہے، طلاق کی اجازت ہے، بیواؤں کا احترام کیا جاتا ہے، انہیں نکاح ثانی کا حق حاصل ہے۔ لنگایت اور اپنے مردوں کو جلاتے نہیں، دفن کرتے ہیں۔ تناسخ کا نظریہ ان کے نزدیک غلط ہے، یہ لوگ پرہیزگار اور مجاہد مزاج ہیں۔ رامانند یہ مسئلہ 1299 عیسوی میں ہریاگ آباد کے ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوا، بنارس میں تعلیم حاصل کی۔ رامانند راماج کے مذہب کا پیروکار تھا، ان کا فلسفہ سیکھا اور ہندی زبان میں اس کی عام اشاعت کی۔ اس نے اپنے پیرووں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا، زاہد اور دنیا دار۔ اس نے اپنے گروہ کے لیے مٹھوں کی تعداد 7 رکھی، مٹھوں کے لیے کچھ اراضی مقرر کی
کی ہوئی تھی۔ رامانند ذات پات کا سخت مخالف تھا۔ اس کے مریدوں میں تمام ذاتوں کے افراد شامل تھے۔ رامانند کے 12 شاگرد تھے۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد انہوں نے اس کی نظریات کی اشاعت کی۔ 12 شاگردوں میں ناواجی، سورداس، تلسی داس، جے دیو اور کبیر مشہور ہیں۔ ناواجی نے ایک ادنا خاندان میں جنم لیا۔ مشہور کتاب بھگت حال اپنے مرشد کی فرمائش پر لکھی۔ کبیر 1425 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رامانند کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کے بعد سیر و سفر میں مصروف ہو گیا، لوگوں کو گیان کا سبق دیا۔ وہ ہندو دھرم کے دان، آشرم اور 6 شاستر اور دوسرے مسلمات کا منکر تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقی عبادت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نجات نہیں۔ اس کی عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بت پرستی گمراہی اور ضلالت ہے۔ ذات پا انسان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہنا چاہیے۔ چیتنیہ 1485 عیسوی میں بنگال کے مقام نودیب میں پیدا ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں سنیاسی بن کر تمام ملک میں دورہ کر کے محبت اور امن کا پرچار کیا۔ ان کی تعلیم یہ تھی: خدا ہر آتما میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 177۔ اس لیے ہر فرد قابل تکریم ہے۔ ذات پات کی تمیز کا شدید مخالف، مساوات بین الناس کا حامی تھا، مصیبت زدہ لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا تمام لوگ بھائی بھائی ہیں، صرف خدا کی عبادت اور محبت ہی حقیقی نجات کا ذریعہ ہے۔ سادھو مہاراشٹرا میں کسی نیچی ذات میں پیدا ہوا۔ اس نے توحید کا پرچار کیا اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی اور ذات پات کی شدید مخالفت کی۔ بابا نانک آپ لاہور کے پاس ایک گاؤں تلونڈی میں 1466 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، ہر وقت سوچ بچار کے سمندر میں غرق رہتے۔ آپ نے 30 سال کی عمر میں ملازمت کی، پھر ملازمت چھوڑ کر مقدس مقامات کی زیارت کی، صوفیوں اور سادھوؤں کی صحبت سے فیض حاصل کیا، پھر اپنے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے مسلمان بزرگوں کی صحبت سے اپنی روحانی پیاس بجھائی۔ اس وجہ سے نانک صاحب کے مسلمان ہونے کا عقیدہ آپ کی زمانہ زندگی میں ہی مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے کہ آپ نے مکہ میں حج کیا۔ تعلیمات: توحید، آپ خالص توحید کے قائل تھے۔ رسالت: بابا نانک فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے خدا کی توحید اور رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ ارکان اسلام: آپ نے اذان دی، نماز پڑھی، لوگوں کو زکوٰۃ اور روزے رکھنے کی تلقین کی، حج کیا۔ قرآن مجید: اس کے متعلق آپ نے فرمایا کل یگ میں خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن مجید منظور کیا۔ قیامت: آپ کا قیامت کے متعلق وہی عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے۔ سوال: مندرجہ ذیل پر مفصل نوٹ لکھیں۔ بھگوت گیتا، برہمو سماج، آریہ سماج۔ جواب: بھگوت گیتا بھگوت گیتا کے معنی زبانی کلام ہے۔ یہ کتاب مہابھارت کا ایک حصہ ہے۔ اس میں 18 اور 1700 اشلوک ہیں جو کرشن اور ارجن کے درمیان مقابلہ مخاطبہ کی صورت میں ہیں۔ اس پر شدید اختلافات پایا جاتا ہے کہ بھگوت گیتا کرشن جی مہاراج کی تصنیف ہے یا بعد میں کسی اور شخص نے لکھ کر سری کرشن جی کی طرف منسوب کر دی۔ حقیقت یہ کہ بھگوت گیتا کرشن جی کی کتاب ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس میں تحریف کر دی گئی۔ صفحہ نمبر 178۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ بھگوت گیتا کرشن جی اور ارجن کے مابین مکالمہ ہے جو مہابھارت کے میدان میں واقع ہوا، اسی لیے جنگ کی وجوہات معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہستنا پور کی ریاست میں دو رشتہ دار خاندان کورو اور پانڈو رہتے تھے۔ دونوں خاندانوں میں رقابت چلی آ رہی تھی۔ کورو نے پانڈو کو قتل کرنے کی سازش کی۔ پانڈو جو 5 بھائی تھے جان بچا کر بھاگ نکلے اور سفر کرتے ہوئے پنچال کی سیاست میں پہنچے۔ وہاں راجا اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ سوئمبر میں مختلف ملکوں کے شہزادے آئے۔ ارجن نے سوئمبر میں شہزادی کو جیت لیا۔ شہزادی 5 بھائیوں کی بیوی قرار پائی۔ شادی کے بعد کرشن جی مہاراج نے پانڈوؤں کے حقوق واپس دلانے کے لیے کوروؤں سے بات چیت کی۔ پانڈوؤں نے نئی ریاست کی بنیاد ڈالی اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ کوروؤں نے جب اپنے چچیرے بھائیوں کو آرام کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ پانڈوؤں کو جوئے میں مدعو کیا جائے اور اسے سب کچھ چھین لیا جائے۔ پانڈو جوا کھیلنے پر رضامند ہو گئے۔ پانڈوؤں کا سب سے بڑا بھائی جوئے میں سب کچھ ہار گیا، یہاں تک کہ شہزادی کو بھی ہار گیا۔ آخرکار مہابھارت کی لڑائی کا سبب بنا۔ ارجن نے لڑائی میں شرکت کرنے سے انکار کیا۔ کرشن جی نے بحث کر کے اسے لڑائی پر آمادہ کیے۔ ان دونوں کا
مکالمہ اور مخاطبہ بھگوت گیتا کہلاتا ہے۔ فلسفہ بھگوت سری کرشن جی مہاراج کے وقت ہندوؤں کے تمام فلسفے ایک ہی محور کے ارد گرد گھومتے تھے، مصائب اور تکالیف سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سری کرشن جی نے بھی مصائب سے نجات پانے کا راستہ بتایا۔ انہوں نے اس مصائب اور تکالیف کی چشمہ کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا مصائب اور تکالیف یا مایا مغالطہ سے آتی ہے۔ مغالطہ یہ ہے کہ انسان عالم مثال کی چھوٹی چیزوں کو حقیقی جانتا ہے، انہی کی محبت میں حیران اور سرگردہ پھرتا ہے، اس سے تکلیف اور مصائب کا آغاز ہوتا ہے۔ کرشن جی کے فلسفے کی روح سے عالم مثال غیر حقیقی متغیر ہے، اور ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہی عالم حقیقی اور خوبصورت ہے۔ بھگوت گیتا کی روح سے مغالطہ دور کرنے کے لیے 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں: مراقبہ، ریاضت، ہائے جوگ، استقلال، عشق الہی، ادائے فرائض۔ اس کے بعد نجات کے حصول کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں: قدرت کاملہ اور قدرتی اشیاء کا عشق۔ صفحہ نمبر 179۔ فرائض جاننے کے لیے تحصیل علم، ادائے فرائض بلا خواہش نفسانی۔ بھگوت گیتا میں ذات پات کی بھی قید نہیں، خدا کا تصور۔ گیتا خدا کے بارے میں کہتی ہے کہ اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ آخر، وہ سب سے الگ ہے، سب کے دلوں میں بسا ہے۔ آدمی کا دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، نہ آدمی کی زبان اسے بیان کر سکتی ہے۔ تخلیق کائنات، پیدائش عالم کے بارے میں گیتا نے خاص نظریہ بیان کیا ہے۔ دنیا بار بار پیدا ہوتی ہے اور بار بار مٹتی ہے۔ اس دنیا سے پہلے نامعلوم کتنی دنیایں پیدا ہو چکی ہیں اور نامعلوم اور کتنی پیدا ہوں گی۔ روح اور مادہ، گیتا روح اور مادہ کی ابدیت کو تسلیم کرتی ہے، لیکن مادہ آزاد نہیں بلکہ روح کا تابع ہے۔ جبر و اختیار، گیتا کا رجحان جبر کی طرف ہے۔ وحدانیت، گیتا پرزور الفاظ میں ایک خدا کی پرستش کی تعلیم دیتی ہے اور ایک خاص طریقہ عمل پیش کرتی ہے، یعنی انسان کو نتیجے سے بے نیاز ہو کر اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ برہمو سماج، اس فرقے کا بانی رام موہن رائے 1774 عیسوی میں ایک معزز برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے بت پرستی کے خلاف پمفلٹ شائع کرنے شروع کر دیے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ بت پرستی ویدوں میں نہیں ہوتی۔ توحید کے پرچار کی وجہ سے موہن کو اپنے گھر اور والد سے الگ ہونا پڑا۔ آپ نے تمام مقدس کتاب خانوں کا خود مطالعہ کیا اور تمام زبانیں سیکھی۔ آپ نے 39 برس کی عمر ملازمت چھوڑ کے اپنے نظریات کا پرچار شروع کر دیا۔ آپ نے مذہبی کتب کا انگریزی بنگالی میں ترجمہ کیا۔ آپ نے 1833 میں وفات پائی۔ آپ نے 1828 میں برہمو سماج کی بنیاد ڈالی۔ نظریات، ان کے خیالات 1830 کی عیسوی کی امانت نامے میں مندرجہ ذیل الفاظ میں قلم بند ہیں۔ پرستشی سے ذات کی ہونی چاہیے جو غیر فانی ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ملتا، جو تغیر سے محفوظ اور تمام کائنات کو پیدا کرتی ہے اور قائم رکھتی ہے۔ رام موہن ذات پات کی تمیز کے سخت خلاف تھے اور ستی کی رسم کا خاتمہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ صفحہ نمبر 180۔ 12 سال تک یہ جماعت قسم پرسی کی حالت میں رہی، حتیٰ کہ 1834 میں مہارشی دیونندر ناتھ ٹیگور نے اس جماعت کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ انہوں نے برہمو سماج کی تحریک کی خدمت کے لیے ایک مطبع اور رسالہ جاری کیا۔ کیشو چندر سین 1857 میں سماج میں شامل ہوئے۔ دیونندر ناتھ نے کیشو کو کلکتہ کا سماج کا خادم میں دین مقرر کیا۔ دونوں نے برہمو سماج کی ترقی کے لیے کام کیا۔ برہمو سماج کے بنیادی عقائد: نمبر 1، اصلی اور ابدی ایک خدائے برتر ہے، اس کی شان میں جو کچھ کہیے تھوڑا ہے، وہ نیک اور رحیم ہے۔ نمبر 2، وہ مبارک خدا سراسر روح ہے، اس کی معقول باحث سے اس کی کوئی شکل و شبیہ نہیں ہے۔ نمبر 3، صرف اس کی پرستش و اطاعت سے اس دنیا اور آنے والے جہاں کو خوش وقتی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، بندگی اور ستائش اس کی پرستش ہے اور نیکی بھلائی کرنا اس کی عبادت اور اطاعت ہے۔ نمبر 5، انسان کی روح جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو وہ قالب بقالب پھرتی رہتی ہے۔ نمبر 6، اصل مذہب معرفت ہے، جو لوگ عقل مند اور تجربہ کار ہیں اس وسیلے سے نجات پاتے ہیں۔ یہ لوگ وحدانیت کے ضرور قائل ہیں لیکن ابہام، قبولیت، دعا اور خوارق کے منکر ہیں۔ اس طرح یہ لوگ سلسلہ رسالت کو بھی نہیں مانتے۔ اس تحریک کی بنیاد محض عقلی دلائل پر ہے۔ آریہ سماج، اس تحریک کے بانی سوامی دیانند سرسوتی 1824 تا 1883 عیسوی ریاست کوردی کے ایک
برہمنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ شیو جی کی پرستش کے دوران رات کو دیکھا کہ ایک چوہا شیو جی کے سر پر بیٹھا چاول کھا رہا تھا۔ آپ نے سوچا اگر مورتی میں اس چوہے کو بھگانے کی طاقت نہیں تو اس کی پوجا سے کیا فائدہ؟ والدین نے بہت سمجھایا لیکن آپ اپنے راستے پر نہ آئے۔ ایک دن گھر سے نکل کر بنارس چلے گئے، وہاں 15 برس قیام کیا، وہاں مطالعہ اور یوگ میں مصروف رہے، پھر تمام ہندوستان میں اصلاحی اور تبلیغی دورے شروع کیے۔ صفحہ نمبر 181۔ آپ نے 1857 میں آریہ سماج کی بنیاد رکھی، اس کا منشا بت پرستی اور شرک کو دور کر کے ویدک مذہب کو زندہ کرنا تھا۔ 2 سال بعد لاہور میں اس کی ایک شاخ کا افتتاح کیا۔ اپنی زندگی کے اپنے نظریات کی تعلیم، دینی کتابیں لکھنے اور سماج کی نئی شاخوں کی نگہداشت میں صرف کی۔ کتب آپ نے 19 کتابیں لکھی جس میں رگ وید، آدی بھاشیہ، بوسکا اور ستیارتھ پرکاش بہت مشہور ہیں۔ سوامی دیانند کی تعلیم۔ سوامی جی نے ہندوؤں کی کل شاستروں کو سوائے 4 وید کے مسترد کر دیا اور ویدوں کی مروجہ شرحوں پر شدید نکتہ چینی کی اور بے شمار مطالبہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ذات پات کی تمیز پر کاری ضرب لگائی اور کہا کہ وید ہر آدمی کے پڑھنے کے لیے ہے۔ انہوں نے بت پرستی اور متعدد دیوتاؤں کی پوجا، ویدانت کے مسئلہ وحدت اور وجود اور اوتار کے مسائل کو ناقابل قرار دیا۔ اگنی، وایو، جل، سورج، چاند وغیرہ کی طرح طرح سے تعویلیں کی۔ اگرچہ یہ آریہ سماج ایک خدا کے پرستانوں کے مدعی ہیں لیکن دراصل ان کی توحید ناقص ہے، کیونکہ آریہ سماجی روح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں۔ گاؤ ماتا۔ ہندو کلچر کی بنیاد بھی گائے بیل کی عظمت اور پرستش پر ہے۔ ہندو میں ویدوں سے لے کر پرانوں، سمرتیوں اور مذہبی قصص تک میں اس کی پرستش اور عظمت کا ذکر ہے۔ وید کے چند منتر درج ذیل ہیں: پرجاپتی دیوتا اور پرشمرتھی دیوتا، اس کے 2 سینگ ہیں، اندر اس کا سر ہے۔ اگنی دیوتا اس کی پیشانی ہے۔ ریم دیوتا اس کے گلے کی گھنٹی ہے۔ سوم دیوتا اس کا مغز ہے۔ آسمان اوپر کا جبڑا اور زمین نیچے کا جبڑا ہے۔ پھر فرمایا سارا جہاں اور کل دیوتا گویا گائے کا ہی سراپا ہیں۔ ایک جگہ یوں فرمایا: تجھ سے پیدا ہوتی ہوئی اور پیدا ہو چکی ہوئی کو سلام اور سجدہ تیرے بالوں کے لیے، تیرے گھروں کے لیے، اے اگنی دیوتا کے مجسمہ، تجھے سلام اور سجدے۔ اتھرو ویو میں بیل نے زمین و آسمان کو اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ گائے پرستی کا اثر۔ اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ قدیم ہندوستان میں دھرماتما لوگ گائے کے گوبر میں سے دانے چن چن کر کھاتے، اس کا پانی نچوڑ کر پیتے۔ تمام دھرم شاستروں میں اس کا گو اور پیشاب گناہوں کی معافی کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے۔ مہاتما گاندھی نے جب تک ہندوستان میں ایک بھی گائے ذبح ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد تصور نہیں کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 182۔ ان کے نزدیک گائے اور انسان کو ذبح کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ سوامی دیانند کہتے ہیں کہ وید کی روح سے ذبح گاؤ کچرم میں ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے گاؤں کو خوش کرنا چاہیے۔ ویدوں میں یہ صریح حکم ہے، اگر شودر کے پاس گائے ہیں تو ان سے چھین لینی چاہیے۔ منو سمرتی ادھیا کی وضاحت اور تفسیر کی روح سے شودر کو دولت اور گائے وغیرہ رکھنے کی اجازت نہیں، برہمن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان سے جبراً چھین لے۔ صفحہ نمبر 183۔ بدھ مت۔ گوتم بدھ کے حالات زندگی قلم بند کریں۔ گوتم بدھ 568 عیسوی میں کاف میم میں شمالی سرحد کے علاقے نیپال میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر دریائے رومنی کے کنارے بنارس سے 100 میل کے فاصلے پر گوشہ شمال میں مشرق میں واقع۔ ان کے والد کا نام شدھودھن تھا، ان کی والدہ کا نام مایا تھا۔ بچپن میں آپ کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ ان کا خاندانی نام گوتم تھا۔ بعد میں جب گیان حاصل کیا تو بدھ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی تعلیم اور پرورش شاہی طریقے پر ہوئی۔ جب آپ کی عمر 19 برس کی ہوئی تو ایک خادم کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ راستے میں مفلوج الحال، فرسودہ دل، مزمحل اعضاء والا بوڑھا دیکھا جس کا چلنا دو بھر اور گراں تھا۔ اس کے بعد ایک
کمزور اور ضعیف بیمار پر نظر پڑی، جو بیماری کی وجہ سے بمشکل ایک قدم چلتا تھا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ آگے چل کر دیکھا، لوگ ایک جنازہ کو کاندھے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک فقیر درویش صاف باطن کو دیکھا جس کا چہرہ نور کی شعاؤں سے روشن تھا، کائنات کی دولت سے مالا مال تھا۔ گوتم انسانی زندگی کے 3 حسرتناک پہلوؤں بڑھاپا، بیماری اور موت سے بہت متاثر ہوا اور دل سے دنیا کی محبت کی آگ سرد ہو گئی۔ دل میں یہ خیال گزرا کہ ایک دن وہ بھی پیرانہ سالی، بیماری اور موت کے پنجے میں اسیر ہوگا۔ پھر اس بزرگ کا خیال دل میں آیا جو سکون کی دولت سے مالا مال یاد الہی میں مشغول تھا۔ دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ کیوں نہ اس فقیر بصفہ کی طرح دنیا کے تمام عیش و آراموں سے منہ موڑ کر یاد الہی میں مشغول ہو جائے تاکہ حقیقی اطمینان پا سکے۔ انہی خیالات میں غلطاں اور پیچیدہ گوتم گھر کی طرف لوٹا۔ گوتم کی شادی 16 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور ایک خوبصورت بچہ بھی تھا۔ جب رات کی تاریکی پھیلنے لگی تو آپ اس کے کمرے کی طرف گئے جہاں بیوی اور بچہ سو رہے تھے۔ دہلیز پر کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا، دونوں پر الوداعی نظر ڈالی اور گھر سے نکل پڑے۔ آپ ایک غریب آدمی سے لباس بدل کر زاہدانہ زندگی اختیار کر کے راج گھاٹی کی طرف چل دیے۔ یہ شہر 5 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ان پہاڑوں میں چند درویش رہتے تھے۔ گوتم ان کے پاس گئے لیکن ان سے بھی تسکین قلب میسر نہ آئی۔ پھر گوتم نے نفس کشی کے لیے چلوں اور ریاضتوں کا قصد کیا۔ صفحہ نمبر 184۔ ازویل کے جنگل میں 6-7 سال تک سخت ریاضتیں اٹھائیں۔ جسم کانٹے کی طرح خشک ہو گیا لیکن نور قلب میسر نہ آیا۔ آپ نے دیکھا ان جسمانی ریاضتوں اور مشقتوں کی وجہ سے نور قلب میسر نہیں آ رہا، لہٰذا آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ جب دلی اطمینان نہ ملا تو اس بے اطمینانی میں آپ نے یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ واپس کپل دستو چلے جائیں یا اسی طرح حیران و پریشان پھرتے رہیں۔ بہرحال آپ نے تلاش اور کوششیں جاری رکھی۔ آپ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتے۔ اسی مراقبہ اور زہد و جہد کی حالت میں گوتم مختلف اقسام کے امتحانات میں ڈالے گئے۔ آپ سب امتحانوں اور آزمائشوں میں پورے اترے اور آخر کار آپ کو وہ جوہر مقصود مل گیا جس کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے تھے۔ دیدار الہی نصیب ہو گیا۔ اب آپ راج گھر کی طرف چل دیے تاکہ ان لوگوں کو بھی اس نسخے سے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کر سکے۔ کچھ عرصہ گوتم ہرن بن میں رہے۔ آپ کا آواز سن کر لوگ آپ کے پرانے مرید جو آپ کو چھوڑ کر آ گئے تھے دوبارہ مرید ہو گئے۔ یہاں پر کافی لوگ آپ کی مریدی میں آ گئے۔ ازویل کے جنگل میں 3 بھائی فقیرانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ لوگ ان کی تو بہت توقیر کرتے تھے۔ ان میں سے تو ایک گوتم کے حلقے ارادت میں شامل ہو گیا۔ اس کے بہت سے پیروکار گوتم کی غلامی میں آ گئے۔ اس طرح گوتم کی شہرت عام ہو گئی۔ پھر آپ اپنے والد سے ملنے کپل دستو گئے۔ آپ کے والد آپ کی حالت دیکھ کر خوش نہ ہوئے۔ گوتم نے فرقہ اناس کے لیے ایک حلقہ اپنے مذہب میں قائم کیا۔ اس کی بیوی حلقہ ارادت میں داخل ہو کر پچھلی گوشہ نشین براگن ہوئی۔ پھر آپ کا بیٹا بھی آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ آپ 21 برس تک اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے۔ گوتم 44ویں سال قلعہ گرگس آئے۔ 45ویں سال کی برسات بیلو گھنگ میں گزاری۔ اس سال سخت بیمار ہوئے۔ آپ درختوں کے جھنڈ کے نیچے بیٹھ گئے اور تہجید و تکفین کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ اب آپ کی حالت خراب ہونے لگی۔ منہ سے چند گھنٹے پہلے خاموش رہے، پھر کہا، اے درویشو، یاد رکھو دنیا کی کل اشیاء پر فنا آنے والی ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے جذبات پر فتح پا کر حقیقی نجات حاصل کرو۔ یہ گوتم کے آخری الفاظ تھے۔ وہ اسی 80 سال کی عمر میں 488 کاف میم میں کینار انامی مقام پر اپنی سالگرہ کے دن انتقال کر گئے۔ صفحہ نمبر 185۔ سوال: گوتم بدھ کی تعلیمات پر مفصل مضمون لکھیے۔ جواب: تعلیمات بدھ: گوتم نے درویشوں کے لیے جو قانون منضبط کیا تھا وہ 6 حصوں میں منقسم ہے۔ 4 سرگرم مراقبے: پہلا مراقبہ جسمانی کثافت پر اور دوسرا مراقبہ پرجوش
حس کی پیدا کی ہوئی برائیوں پر، تیسرا مراقبہ خیالات کے عدم استقلال پر، چوتھا مراقبہ ہستی کی حالتوں پر۔ نمبر 2، 4 بلیغ کوششیں۔ پہلی کوشش برائیوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے، دوسری موجودہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے، تیسری کوشش غیر موجودہ نیکی پیدا کرنے کی، چوتھی پیدا کی ہوئی نیکی کو ترقی دینے کی۔ نمبر 3، 4 دینداری کے راستے۔ 1، دیندار بننے کی خواہش، 2، دیندار بننے کے لیے دل کی ضروری تیاری، 3، دیندار بننے کے لیے ضروری جدوجہد، 4، دیندار بننے کے لیے تحقیقات۔ نمبر 4، 5 اخلاقی طاقتیں۔ 1، ایمان، الف ایمان، ب تہمت، جیم حافظہ، دال تصور، ہے الہام۔ نمبر 5، 7 دانشیں۔ ہمت، حافظ، تصور، تحقیقات، کتب مقدس، انشاءات، استراحت، سلیم الطبع۔ 6، 8 اعلیٰ طریقے، صدق و عقیدت، صدق و ورادت، راست گوئی، راست بازی، حلال روزی، عزم و صمیم، سچی توجہ، صادق تصور۔ گوتم بدھ نے اس اعلیٰ اور عرفہ مثبت پہلو راستہ کو 2 انتہاؤں، تن پروری اور تعذیب نفس کی درمیانی راہ قرار دیا۔ ان 2 حدوں سے الگ رہ کر انسان درمیانی راہ پر چل کر نور ازل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اسی کے فیض سے بصیرت علم اور روشنی نردان پا سکتا ہے۔ درمیانی راستہ 4 خاص اصولوں سے نکالا گیا ہے: 1، تکلیف، 2، اسباب تکلیف، 3، انسداد تکلیف۔ طریقہ انسداد تکلیف: ان طریق میں قدم رکھنے سے جملہ تکالیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ طریق مذکور میں 4 مرحلے آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، جب 4 عرفہ والا اصول معلوم ہو جاتے ہیں تو وہ فلسفہ بدھ کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ ان اصولوں کا علم حسب ذیل ذرائع سے ہوتا ہے: نیکیوں کی صحبت، قانون و مذہبی کا سننا، محک کانا، غور و خوض، نیکی کی مشق کرنا۔ دوسرا مرحلہ، جب انسان نفس امارہ اور غلط قسم کے دینی رسوم سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس مرحلے میں حیوانی جذبات اور مغالطہ کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 186۔ تیسرا مرحلہ، اس مرحلے میں دل سے دنیاوی خواہشات کی میل اور نفس پرستی، حسد، بغض اور کافی حد تک دور ہو جاتا ہے، شیطان کے پنجے سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو مکمل طور پر گیان اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے، طمانینت قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور دنیا کی تمام اشیاء سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ دیندار لوگوں کے لیے اخلاقی نصائح۔ گوتم نے دیندار لوگوں کو اخلاقی نصائح دیے ہیں: نمبر 1، کسی جانور کو قتل نہ کرے۔ نمبر 2، نہ خود چوری کرے نہ کسی کو چرانے دیں۔ نمبر 3، زناکاری نہ کرے۔ 4، جھوٹ سے اجتناب کرے۔ 5، منشی اشیاء سے بھی خود کو پرہیز کرے اور دوسروں کو بھی روکے۔ والدین کے فرائض۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو برے کاموں سے بچائیں، نیکی کرنا سکھائیں، علم و فنون کی تعلیم دلوائیں، لڑکوں کے لیے شریف بیوی یا لڑکیوں کے لیے شریف شوہر تلاش کریں، ورثہ اور ترکہ دیں۔ اولاد کے فرائض: والدین کی مدد کریں، فرائض خانہ داری ادا کریں، ان کے مال و اسباب کی حفاظت کریں، ان کے نیک اعمال کی پیروی کریں، ان کی وفات کے بعد بھی یاد تنظیم و تکریم سے کریں۔ شاگرد کے فرائض: شاگرد اپنے استادوں کی تعظیم کریں، ان کے روبرو مؤدبانہ کھڑے ہوں، ان کے نائب کی طرح کام کریں، ان کا حکم مانیں، ان کی حاجات کو رفع کریں، ان کے نصائح اور تعلیم پر پوری توجہ کریں۔ استاد کے فرائض: شاگردوں کو ایسی تعلیم دیں جس سے ان کا علم دیرپا ہو، اچھی باتیں سکھائیں، انہیں عقل و شعور کی تعلیم دیں، ان کے احباب کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ شوہر کے فرائض: بیوی سے عزت کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ ثابت قدم رہیں، اس پر مہربانی رکھیں اور دوسروں سے عزت کرائیں، مناسب کپڑے اور زیورات دیں۔ بیوی کے فرائض: امور خانہ داری کو بہتر طور پر سر انجام دے، خاوند کے رشتہ داروں کی عزت کرے، خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی حفاظت کرے، کفایت سے کام لے، تمام کام عقل و ہوشیاری سے سر انجام دے۔ دوستوں کے فرائض: ان کو تحائف اور ہدیہ دے،
شائستگی سے بات کرے، ان کی دلچسپی اور اغراض بڑھاتا رہے، برابری کا سلوک کرے، اپنی خوشی میں ان کو شریک کرے، دوست کے عدم موجودگی میں اس کے گھر بار کی نگرانی کرے، خطرے کی حالت میں اس کو پناہ دے، اس کے اہل و عیال کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ آقا کے فرائض: ملازمین کی طاقت سے مطابق ان سے کام لے، ان کو مناسب کھانا اور مزدوری دے، لطف و کرم کے ساتھ پیش آئے، کاموں میں ان کے ہاتھ بٹائے، کبھی انہیں تعطیل دے دیا کرے۔ ملازمین کے فرائض: آقا کی دل و جان سے تعظیم کریں، اس کی استراحت فرمانے کے بعد سونے کو جائیں، آقا جو کچھ دے اس پر قناعت کر لیں، خواندہ پیشانی سے ٹھیک ٹھیک کام کریں، آقا کو اچھے کلمات سے یاد کریں۔ دنیا داروں اور دینداروں کے فرائض: 1. دنیا دار دینداروں کی محبت کے ساتھ اطاعت کریں۔ نمبر 2. ان کی ضرورتوں کو رفع کریں۔ دینداروں کے فرائض: نیک کاموں کی ہدایت کریں، برے کاموں سے روکیں، انہیں مذہب کی تعلیم دیں، ان کی شکوک رفع کریں، انہیں حقیقی نجات کا راستہ دکھائیں، ان پر مہربانی کی نظر رکھیں۔ سوال: گوتم بدھ کا خدا، روح، فرشتے، قیامت اور حیات بعد الموت کے متعلق عقیدہ بیان کریں۔ جواب: خدا کے متعلق عقیدہ: جب گوتم بدھ کو درخت دانش کے نیچے بدھ کا رتبہ ملا تو وہ پکار اٹھے، اے کالبد خاکی کے بنانے والے، جب تک میں نے تجھے نہیں پایا تھا مجھے بہت سی حیات و دمات سے گزرنا پڑا تھا، اب میں نے تجھ کو دیکھ لیا ہے، مجھے امید ہے کہ تو اس کے کالید خاکی کو پھر نہ بنائے گا۔ دل نے دولت نروان حاصل کی، تمام خواہشیں فنا ہو گئیں۔ پڑھنے سے جو اشوک کے کتبوں کو پہلا پڑھنے والا ہے، اس نے کتبہ دھولی کو یوں پڑھا: خدا پر ایمان لاؤ، اس کی ہستی کا اقرار کرو، کیونکہ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ صفحہ نمبر 188۔ روح کے متعلق عقیدہ: گوتم کے متعلق روح کی تغیر و پذیر اور بقا کا عقیدہ رکھتے تھے۔ شردھے پرکاش دیو جی لکھتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جسم کی مثال اس مہمان کی سی ہے جو میزبان سے رخصت ہوتے وقت اس کے گھر کے تعلقات کو زمانہ گزشتہ کی بات سمجھ کر وہیں چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کی روح نہیں مرتی بلکہ ایک اعلیٰ زندگی پاتی ہے جس میں تمام رشتوں کی اصطلاحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گوتم بدھ اپنے ایک شاگرد کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہاں، حقیقت میں ایک ایسا آنند دھام اور سورگ موجود ہے، مگر وہ ملک روحانی ہے اور انہی کو نصیب ہوتا ہے جو لوگ روحانی ہیں۔ تمہارا بیان تو بہت اچھا ہے، لیکن آنند دھام کے جلال کو پورے طور سے ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اس کا دنیاوی طور پر ذکر کرتے اور دینی استعارے اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ پوتر بھومی جس میں پوتر آتما رہتے ہیں اس قدر اعلیٰ و خوبصورت ہے جس کو تم اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتے اور نہ اس کو بیان کر سکتے ہو۔ اس پوتر بھومی میں وہی پہنچ سکتا ہے جس کا عطا راستی کی محدود جوتی سے پر ہو گیا ہے۔ فرشتوں کے متعلق عقیدہ: اشوک دیوتاؤں یعنی فرشتوں کا قائل تھا۔ بدھ لٹریچر میں دیوتاؤں کا اکثر ذکر آتا ہے جن کی ودھاستہ میں ہے کہ سمود اعلیٰ علیین تک دیوتاؤں سے معمور ہیں۔ سب سے اوپر برہما کا عرش اور اس کے دیوتا ہیں۔ بدھ صحیفہ میں لکھا ہے کہ ایک سورگی دیوتا جس کا چہرہ روشن اور لباس برف کی مانند سفید تھا، ایک برہمن کی شکل میں گوتم کے پاس آئے، اخلاقیات کے متعلق چند سوالات پوچھے۔ صفحہ نمبر 188 جاری۔ جواب میں سالی پا کر سلام کیا اور غائب ہو گیا۔ قیامت کے متعلق عقیدہ: اشوک قیامت کا قائل تھا۔ سنگی کتبہ چہارم میں لکھا ہے، بادشاہ کے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے بھی دھرم کے پابندی کو تا قیامت ترقی دیتے رہیں گے۔ میری اولاد اور جانشین اگر تا قیامت میرا اتباع کریں تو وہ قابل ستائش کام کریں گے، لیکن جو اس فرض کا ایک جز بھی ترک کرے گا وہ فعل کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ سنگی کتبہ پنجم: حیات بعد الموت: اشوک کے دریافت
کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اشوک حیات کے بعد موت کا قائل تھا۔ سنگی کتب میں لکھتا ہے، میں اپنی مساعی سے اور اپنے کام کی رفتار سے کبھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ میں ساری دنیا کی خبرگیری اپنے مقدس فرض سمجھتا ہوں، تاکہ میں کچھ لوگوں کے لیے اس دنیا میں خوشی کا باعث بن سکوں اور تاکہ لوگ اپنی دوسری دنیا میں بہشت حاصل کر سکیں۔ ڈاکٹر رادھا کمود کرجی اپنی کتاب اشوکا میں لکھتے ہیں، اشوک چونکہ سورگ پر اعتقاد رکھتا تھا، اس لیے وہ چٹائی کتبہ چہارم میں موت کے بعد ملنے والی روحانی نعمہ کا نقشہ کھینچتا ہے اور عربیوں اور وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال: کن کن وجوہات کی بنا پر بدھ مت کو مقبولیت حاصل ہوئی؟ جواب: بدھ مت کی مقبولیت کی اہم وجوہات مندرجہ ذیل تھیں۔ نمبر 1، شاہی فرد، عالم باعمل۔ بدھ ایک شاہی خاندان کا فرد تھا۔ معاشرہ کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے وہ خود میدان عمل میں آیا، گدائی اختیار کی اور لوگوں کے دکھوں میں شریک ہوا، ان کی ذہنی پستیوں کو دور کرنے کے لیے ہمت بندھائی۔ شاہی خاندان کا فرد ہونا، پھر خود عالم باعمل ہو کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا، عوام میں مقبولیت کا ایک بڑا سبب ہے۔ نمبر 2، ذات پات کی تقسیم۔ بدھ نے جس وقت اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، اس وقت تمام ہندوستانی معاشرہ ذات پات کی لعنت کے نیچے دبا ہوا تھا۔ برہمن باوجود بدعمالیوں کے ایک مقدس وجود تصور کیا جاتا تھا، شودر باوجود نیک ہونے کے معاشرے میں پھٹکارا ہوا خیال کیا جاتا۔ قانون میں اس کی کوئی داد رسی نہ تھی، وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ عورت کی بھی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، لڑکی کی پیدائش بدشگونی خیال کی جاتی تھی۔ گوتم معاشرے کے وہ پہلے مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے ذات پات کی تقسیم کے خلاف اور عورت کی عزت برقرار کرنے کے لیے آواز اٹھائی اور ایسے مذہب کی بنیاد ڈالی جس میں ہر ذات کا آدمی اور عورت شامل ہو سکتی ہیں اور ان سب کے برابر حقوق تھے۔ نمبر 3، طریقہ مکتی۔ ہندوستان میں مکتی حاصل کرنے کے لیے بےمعنی تپسیاؤں اور سخت قسم کے ریاستوں کا رواج تھا۔ ہندوستان کے جنگل بے شمار سادھوؤں سے اٹے پڑے تھے جو نروان حاصل کرنے کے لیے اپنے جسموں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ پہلے گوتم نے بھی خود ان ریاستوں پر عمل کیا، لیکن حقیقی نروان حاصل نہ ہو سکا۔ آخرکار نور قلب حاصل کرنے کے لیے بےمعنی راستوں کو ترک کیا اور ایسا راستہ اختیار کیا جس سے نفسانی خواہشات جو دکھوں اور مصیبتوں کا ذریعہ ہیں مٹ سکیں۔ جس راستے پر گوتم چلے وہ درمیانی راستہ تھا۔ اس راستے پر چلنے سے نہ صرف اس وقت کی مروجہ ریاستوں میں سے گزرنا پڑتا تھا اور نہ ہی اتنی آسانی اور سہولت تھی۔ صفحہ نمبر 190۔ آپ نے لوگوں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ نمبر 4، آسان اخلاقی تعلیم۔ گوتم کی بعثت سے قبل تمام ہندوستان ظاہری رسومات اور مابعدالطبیعیاتی نظریات کی موشگافیوں میں الجھا ہوا تھا۔ مقدس گنگا میں ایک اشنان تمام گناہوں کے دھونے کے لیے کافی خیال کیا جاتا تھا۔ سینکڑوں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ہر قدم بھگوان اور مکتی کو قریب لانے کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ گوتم بدھ نے ان ظاہری رسوم اور مابعدالطبیعیاتی نظریات کی الجھنوں سے نکال کر ایک سیدھی سادی اخلاقی تعلیم پیش کی جس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان تھا۔ نمبر 5، امراء کا قبول مذہب۔ گوتم کے بدھ مذہب کی کامیابی کا ایک بڑا سبب اس کے امراء اور راجوں کا اس مذہب کو قبول کر لینا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مذہب کی اشاعت و ترویج میں سیاسی قوت کو بھی کافی دخل حاصل ہے۔ حکومت رومی میں جس وقت قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا، اس وقت عیسائیت تمام ملک میں پھیل گئی۔ سوال: بدھ کے اہم فرقے مہانی ہناینا پر تبصرہ کیجیے۔ گوتم بدھ کی وفات کے بعد جو مجلس منعقد ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں بدھ مت فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ تیسری مجلس یعنی اشوک کے عہد تک بدھ مذہب 18 فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ عام طور پر بدھ مت کے دو بڑے فرقے بیان کیے جاتے ہیں، مہانی اور سیانا۔ مہانی بدھ مت، کنشک نے اپنے عہد میں ایک مجلس بلائی
اور نئے فرقے کی بنیاد رکھی جس کا نام مہایان یعنی بڑی گاڑی رکھا، جس سے مراد یہ تھی کہ اب بڑی گاڑی میں سوار ہو کر بہت سے افراد نروان تک جا سکتے ہیں۔ مہایانی فرقہ کے نزدیک بدھ کا جسم نہ تھا بلکہ وہ بالا تراز انسان تھا۔ بدھ خود ہی خدا ہے، جب بلکہ دائمی اور ازلی خدا ہے۔ اوتار بدھی اور علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور بدھی بھی خود 3 صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ صورتیں یہ ہیں: 1 پہلی صورت دھرم کایا ہے، 2 دوسری صورت دام نروان کایا ہے، تیسری صورت سمجھوک کایا ہے۔ یہ فرقہ بدھی تتوا کو ہی زندگی کا بلند ترین نصب العین قرار دیتا ہے۔ اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ بدھی ستیوا کے اختیار میں ہے اور دوسروں کو مال گناہ سے بچانے کے لیے وہ نیابت کا کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ فرقہ نجات بالا پر عقیدہ رکھتا ہے۔ اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ بدھی ستیوا آسمان سے مخلوق الحال مصیبت زدہ لوگوں کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہر قسم کی مصیبت اور غم سے نجات دلاتے ہیں۔ ان کی اس کریمانہ عادت کو مہا کروتا کہا جاتا ہے اور لوگوں کو حصول نجات کے طریقوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں جن پر چل کر وہ نروان حاصل کر سکے۔ اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ گوتم ہی بدھی ستیوانا تھے، بلکہ آپ سے پہلے بھی بے شمار بدھ آئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ گوتم بدھ نے بھی یہی تعلیم دی تھی۔ بدھ مت والوں نے 3 بدھستوں کو تسلیم کیا، ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ نمبر 1 میٹریا۔ مہایان کے عقیدے کے مطابق گوتم 5 ارب 67 کروڑ سال کے بعد اس دنیا میں پھر آئیں گے۔ میٹریا کے بہت سے بت کے پتھر بنائے جانے لگے۔ اس کی مورتی اس طرح بنائی جاتی تھی کہ ایک موٹا تازہ آدمی جو ہنس رہا ہے، اس کے ہاتھ میں گلدستہ ہے جس کا ہر پھول 1000 سال کو ظاہر کرتا ہے، دوسرے ہاتھ میں تھیلا ہے جس میں بہت سی عمدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ منجوسری یہ عقل کا مجسمہ ہے، اس میں بھی مورتی تیار کی جانے لگی۔ اس کی پیشانی پر 5 بل دکھائے گئے ہیں جن سے گوتم کی عقول خمسہ کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور اس کو بدھی ستیواؤں میں ہمیشہ تفوق حاصل رہا ہے۔ نمبر 3 اولو کیسٹوسوارا۔ یہ سب سے زیادہ مکرم اور محترم بدھستوا ہے، جس کی مذہب اور جس کی عبادت دور دراز علاقوں میں کی جاتی ہے۔ یہ رحم اور مہربانی کا مجسمہ ہے، انسانیت کو مصائب کے چنگل سے دلانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتا ہے۔ بدھی ستیوا کے عقیدہ کے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 1 اس عقیدہ نے بدھ مذہب میں شرک کو جنم دیا۔ نمبر 2 نروان کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کے بجائے بدھی ستیواؤں پر عقیدہ کو ہی کافی سمجھا جانے لگا۔ نمبر 3 بدھ مت میں ظاہری عبادت کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس عقیدہ نے مذہب کے ظاہری طریقے مقرر کر دیے اور خانقاہیں مندر بن گئیں۔ نمبر 4 بدھی ستیوا کو بدھ کا مظہر قرار دے دیا گیا اور بدھ کو اعلیٰ ایک حقیقی شے قرار دیا جو دوسری دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 192۔ نمبر 5 اخلاقی اور علمی تعلیم کی جگہ دقیق اور بعید الفہم فلسفے نے لے لی۔ ہناینا فرقہ۔ ہناینا فرقے کی تعلیم کا خلاصہ ہے نہ آتما ہے نہ پرماتما، بلکہ نہ خدا ہے نہ روح، بھککو نہ روح اپنی تصنیف بدھزم میں لکھتا ہے۔ مہاینا کے برعکس ہناینا کا فرقہ خدا اور الہام دونوں کا منکر ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ بدھ انسان تھا، انسان کی طرح پیدا ہوا، انسان کی طرح زندہ رہا اور مرا گو وہ انسان تھا۔ ہر ایک غیر معمولی صفات کا حامل تھا جو بدھوں کی اصطلاح میں آچاریہ منش کہلاتا ہے۔ اس فرقے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مستقل ہستی کا ایک نظریہ ایک فریب محض ہے۔ ہستی بے ربط اور عارضی عناصر سے وجود میں آتی ہے اور خواہش سے ہی قائم ہے۔
ان کے عقیدے کی روح سے نروان کا مطلب عارضی عناصر کو مٹانا اور خود کو مکمل طور پر فنا کرنا ہے، یعنی مطلق نیستی۔ یہ فرقہ نجات کے لیے عمل اور خود اعتمادی پر بہت زور دیتا ہے۔ پتری منتبھان شسا میں بدھ کا قول ہے، تم خود اپنے جزیرے بنو اور خود اپنے لیے پناہ بنو، دوسروں میں پناہ تلاش نہ کرو۔ ہناینا اور مہاینا کا عقائد پر تنقید۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے مروجہ بدھ مت میں بے شمار قابل اعتراض باتیں شامل ہو گئی ہیں۔ ہناینا جنوبی بدھ مت ہستی، باری تعالیٰ اور وجود روح اور روحی الہام کا منکر ہے۔ مہاینا نے بدھ کو ہی خدا قرار دیا اور اس کے ساتھ دوسرے بہت سے دیوتاؤں کی پرستش لازمی قرار دی۔ ہر جگہ بدھ مت نے رسوم بت پرستی اور توم پرستی کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس طرح مروجہ بدھزم رسوم بت پرستی اور بزرگوں کے تبرکات کی پرستش اور رہبانیت کا مجموعہ بن کے رہ گیا ہے، جو سراسر فانیانہ طرز عمل ہے۔ خدا، روح الحیات اور بعد الموت سے انکار فناء مطلب کو نروان قرار دیتا ہے، اور رہبانیت کی یہ زندگی سے قرار ہے۔ اس سے عمل نہ تو انفرادی اصلاح ہوتی ہے اور نہ ہی سماجی اصلاح اور فلاح ہوتی ہے۔ سوال: بدھ مت کی کتب کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں۔ بدھ مت کی کتب۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بدھ نے اپنے پیچھے کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں چھوڑی۔ مسٹر وارڈ لکھتا ہے، بدھ نے حضرت یسوع کی طرح اپنے پیچھے کوئی تحریری ضابطہ نہیں چھوڑا۔ بدھوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بدھ کے شاگردوں نے اپنے استاد کی ملفوظات اور تقاریر کو ازبر یاد کر لیا، پھر دیانتداری سے دوسروں کو پہنچایا۔ اگر الفاظ یاد رہی تو مفہوم ان کے حافظوں میں ضرور محفوظ رہا۔